اسرائیل کے خلاف 1967 میں ہونے والی 6 روزہ جنگ میں شکست کے بعد اردن میں حالات کافی نازک تھے۔ مصر اور شام کے ساتھ اردن نے اس جنگ میں بھاری نقصان اٹھایا تھا اور وہ بیت المقدس، یروشلم، غزہ اور غرب اردن کے علاقوں سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ ایسے میں فلسطینی فدائین نے غرب اردن کے ساتھ واقع علاقوں میں اپنی موجودگی یعنی تسلط قائم کر لیا تھا اور وقتاً فوقتاً اسرائیلی قبضے میں لیے گئے سرحدی علاقوں پر کامیاب حملے کیے، جس کے نتیجے میں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، جس کے باعث انہیں شامی اور عراقی حمایت بھی ملنے لگی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اردن کے سربراہ شاہ حسین نے اپنے پاکستانی دوست بریگیڈیئر ضیاء الحق سے مدد مانگی، جو اس وقت عمان میں پاکستانی سفارت خانے میں ڈیفنس اتاشی کے فرائض نبھا رہے تھے۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ مصنف اور محقق طارق علی اپنی کتاب دا ڈویل میں لکھتے ہیں کہ ضیاء الحق امریکہ سے اپنی ٹریننگ مکمل کر کے ملک واپس آئے تو انہیں اردن بھیج دیا گیا، جس نے حال ہی میں 6 روزہ جنگ میں خفت اٹھائی تھی۔ اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے امریکی CIA کے سابق عہدیدار بروس ریڈل اپنی کتاب وٹ وی ون میں لکھتے ہیں کہ ضیاء الحق اردن 3 سال قبل آئے تھے اور ان کی ذمہ داری تھی پاکستانی اور اردنی افواج کے درمیان عسکری امور پر باہمی تعلقات بڑھانا اور اردن میں ہونے والے واقعات کی رپورٹ وطن بھیجنا۔ لیکن بریگیڈیئر ضیاء الحق نے اپنے دیے گئے مینڈیٹ سے بڑھ کر بھی ذمہ داریاں نبھائیں، جن کا تذکرہ اردن میں اس وقت موجود CIA کے افسر جیک او'کونل نے اپنی کتاب کنگز کونسل میں کیا، جنہوں نے خود لاہور کی پنجاب یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کی غرض سے 2 سال گزارے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1970 میں جب شامی افواج اردن پر چڑھائی کی غرض سے ٹینک لے کر آ گئیں اور اردن کو امریکہ کی جانب سے امداد کے بارے میں کوئی جواب نہ ملا تو شاہ حسین کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا۔ اس گمبھیر صورتحال کو دیکھتے ہوئے شاہ حسین نے اپنے دوست بریگیڈیئر ضیاء الحق سے درخواست کی وہ شامی محاذ کا دورہ کریں اور انہیں زمینی صورتحال سے آگاہ کریں۔ جیک او'کونل لکھتے ہیں کہ جب ضیاء الحق سے اردنی حکام نے حالات کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے جواب میں کہا، حالات بہت خراب ہیں۔ بروس ریڈل اپنی کتاب کے باب 4 میں لکھتے ہیں، اس موقع پر ضیاء الحق نے شاہ حسین کو مشورہ دیا کہ اردنی فضائیہ کو شامی فوج کے خلاف استعمال کیا جائے اور یہی وہ فیصلہ ثابت ہوا جس کے باعث اردن جنگ جیتنے میں کامیاب ہوا۔ بلیک ستمبر میں ضیاء الحق کے کردار کے بارے میں سب سے اہم گواہی شاہ حسین کے بھائی اور اس وقت کے ولی عہد شہزادہ حسن بن طلال نے بروس ریڈل سے بات کرتے ہوئے دی۔ بروس ریڈل لکھتے ہیں کہ شہزادہ حسن بن طلال نے 2010 میں انہیں بتایا کہ ضیاء الحق شاہ حسین کے دوست اور ہمراز تھے۔ شاہی خاندان اس جنگ میں ان کی مدد کا بہت شکر گزار تھا، جس میں ان کی موجودگی اتنی ضروری تھی کہ وہ تقریباً فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ بروس ریڈل کے مطابق ضیاء الحق کا یہ فعل پاکستان میں حکام کو ناگوار گزرا، کیونکہ یہ واضح تھا کہ ضیاء الحق نے اردنی فوج کے شانہ بشانہ لڑ کر اپنی سفارتی ذمہ داریوں اور احکامات سے تجاوز کیا ہے۔ لیکن ان خدمات کا صلہ ضیاء الحق کو شاہ حسین کی جانب سے کی گئی سفارش کی صورت میں ملا، جنہوں نے پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق کے بلیک ستمبر کی جنگ کے کارناموں سے آگاہ کیا، جس کے بعد وزیر اعظم بھٹو نے ضیاء الحق کو بریگیڈیئر سے میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ بعد ازاں ذوالفقار علی بھٹو کے سابق مشیر راجہ انور اپنی کتاب دا ٹیررسٹ پرنس میں وزیر اعظم بھٹو کے غلط فیصلوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر شاہ حسین اس موقع پر ضیاء الحق کی سفارش نہ کرتے تو حد درجہ ممکن تھا کہ ضیاء الحق کا فوجی کیریئر بطور بریگیڈیئر ہی ختم ہو جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق نے بلیک ستمبر کے قتل عام میں حصہ لیا تھا اور اپنی فوجی اور سفارتی ذمہ داریوں سے کوتاہی برتی اور قواعد کی خلاف ورزی کی، لیکن شاہ حسین کی سفارش نے شاید وزیر اعظم بھٹو کو یہ عندیہ دیا کہ ضیاء الحق ان کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ سرکاری طور پر یہ جنگ 16 ستمبر سے 27 ستمبر تک جاری رہی، جس کے بعد چھوٹے پیمانے پر جھڑپیں اگلے بر جولائی تک چلتی رہیں۔ یہ جنگ کن کن قوتوں کے درمیان تھی؟ اردن بطور ملک اور ان کے سامنے فلسطینی فدائین تھے۔ مختلف حوالوں اور بروس ریڈل سمیت متعدد تجزیہ کاروں کا اندازہ ہے کہ اس جنگ میں 3 سے 4 ہزار فلسطینی فدائین کو ہلاک کیا گیا، جبکہ 600 کے قریب شامی فوجی مارے گئے اور اردن کو 537 فوجیوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف
بیانیے کو دیکھیں تو فلسطینی رہنما یاسر عرفات کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں فلسطینی فدائین کو نقصان اٹھانا پڑا، جو کہ 20 سے 25,000 کے لگ بھگ تھے۔ طارق علی اپنی کتاب دا ڈویل میں نامور فلسطینی جنرل مرشد عیان سے منسوب بیان دہراتے ہوئے لکھتے ہیں، شاہ حسین نے 11 دن میں جتنے فلسطینی ہلاک کیے اتنے تو اسرائیل 20 برسوں میں بھی ہلاک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بائیں بازو کی سوچ رکھنے والے انڈین صحافی اور تاریخ دان وجے پرشاد 2002 میں لکھے گئے اپنے ایک مضمون میں کہتے ہیں کہ شاہ حسین نے ضیاء الحق کی مدد سے اپنی بدوؤں پر مشتمل فوج فلسطینیوں کا قلعہ کما کرنے بھیجی، اور اس کے بعد ایک ایسا قتل عام ہوا جس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن اس کے بالکل برعکس بیانیہ آج سے تقریباً ایک دہائی قبل ایک سابق پاکستانی سفارتکار نے پیش کیا، جو ستمبر 1970 میں خود اردن میں تعینات۔ اگست 2010 میں انگریزی اخبار دا نیوز میں شائع ہونے والے مضمون میں سابق سفیر طیب صدیقی لکھتے ہیں کہ 6 روزہ جنگ میں شکست کے بعد مختلف عرب ممالک نے پاکستان سے عسکری مدد اور تربیت کی درخواست کی تھی، جس کے بعد پاکستان نے اردن، شام اور عراق میں اپنے افسران کو بھیجا تھا۔ طیب صدیقی لکھتے ہیں کہ اردن بھیجے جانے والوں میں تینوں افواج کے 20 اعلیٰ افسران شامل تھے، جس کی سربراہی بری فوج کے میجر جنرل نوازش علی کر رہے تھے، اور ضیاء الحق ان کے بریگیڈیئر کے طور پر نائب تھے۔ طیب صدیقی لکھتے ہیں کہ بعد ازاں پاکستانی فضائیہ کا بھی ایک ریجمنٹ اسکواڈرن شاہ حسین کی درخواست پر اردن پہنچ گیا، لیکن اس پوری ٹیم کا مینڈیٹ صرف اور صرف اردنی افواج کو تربیت دینا ہے اور کسی قسم کی جنگ میں حصہ لینا نہیں تھا۔ طیب صدیقی کے بقول ضیاء الحق نے فوجی دستے کی کمانڈ سنبھال لی، لیکن کوئی فوجی آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی امریکی اور اسرائیلی دباؤ میں آ کر شام نے اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ طیب صدیقی اپنے مضمون میں مزید لکھتے ہیں کہ پاکستانی سفیر اور فوجی دستے کے سربراہ کی غیر موجودگی میں وہ سفارت خانے کی قیادت کر رہے تھے جب 2 ستمبر کو انہیں ضیاء الحق کا فون موصول ہوا، جس میں انہوں نے کہا شاہ حسین نے شامی سرحد کے نزدیک موجود اربد شہر میں انہیں فوجی ڈویژن کی قیادت کرنے کو کہا ہے، کیونکہ اردنی کمانڈر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ طیب صدیقی نے آگے چل کر لکھا ہے کہ میں نے فوراً سیکرٹری دفاع غیاث الدین کو فون کر کے معاملہ بتایا تو ناقابل یقین طور پر انہوں نے بلا توقف اجازت دے دی۔ میں نے اپنا اعتراض بیان کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا ہم نے استخارہ کر لیا ہے، ہاشمی سلطنت کا ستارہ عروج پر جا رہا ہے، بادشاہ کی ہدایات پر عمل کرو۔ طیب صدیقی کے بقول ضیاء الحق نے فوجی دستے کی کمانڈ سنبھال لی، لیکن کوئی فوجی آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی امریکی اور اسرائیلی دباؤ میں آ کر شام نے اپنی فوجیں واپس بلا لی۔ وہ لکھتے ہیں کہ مبینہ فلسطینی قتل عام میں یہ تھا ضیاء الحق کا کردار۔ طیب صدیقی نے اپنے مضمون کے آخر میں لکھا، عمومی طور پر یہ وثوق سے کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق ہزاروں فلسطینیوں کے قتل میں ملوث تھے، اور یہ کہ اس کے بعد یاسر عرفات نے عہد کیا تھا کہ وہ کبھی پاکستان نہیں جائیں گے، لیکن اس بات کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاسر عرفات بعد میں متعدد بار پاکستان آئے۔ طیب صدیقی کی بات کو ناظرین مانا جائے تو پھر وہ 25,000 فلسطینی جن کی ہلاکت کا یاسر عرفات دعویٰ کرتے ہیں اور جو شامی مارے گئے، جو اردنی فوجی مارے گئے، تو کیا ایسا کوئی واقعہ پھر نہیں ہوا؟ وہ قتل عام بھی کیا فرضی تھا، جعلی تھا، فیک تھا؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔